अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं फरहाना खान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब। आज इनसे जानेंगे कि आज के दिन की अहम खबरें और उन पे इनका तज्ज़िया जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान शेरशाह बाईपास पे, जहाँ तेल की एजेंसियाँ वैसी की वैसी ओपन हैं और धड़ल्ले से काम कर रही हैं। मुतलका हकाम कहाँ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मुजफ्फरगढ़ से आप बाईपास पर आएँ और शेरशाह के करीब ये जो है शेरशाह से लेकर बिहाड़ी चौक तक ये लोग जो बैठे हुए हैं धड़ल्ले से डिपो माफिया के लिए कहते कहा जाता है, ठीक है। और ये काम कर रहे हैं। ये चोरी का तेल पेट्रोल डीजल वगैरह ख़रीदते हैं और फिर उसे फ़रोख्त करते हैं। जो टैंकियाँ शेरशाह से डीजल या पेट्रोल की लोड होकर जाती हैं उनमें से ये निकाला जाता है। अच्छा। और वो फिर वहाँ स्टोर कर लिया जाता है और फिर बाद में उनको बेच दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारे महकमे हैं ये कहाँ है, सिविल डिफेंस कहाँ है, और उसके बाद पुलिस कहाँ है। चोरी के तेल धड़ल्ले से बिक रहा है, ठीक है ना, डब्बा डिपो इसे कहते हैं। ये डब्बा डिपो हरकत में आए हुए हैं और उन्होंने अपनी रोज़ी का एक धंधा बनाया हुआ है। अब अरसा दराज से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। जब हमने CDO मुल्तान सिंधु साहब से पूछा कि जनाब ये शेर, उन्होंने कहा जी अब तो कोई मुल्तान में डिपो डब्बा नहीं है। अच्छा। कोई आदमी इस किस्म की चोरी की एक्टिविटी में मुलविस नहीं है। इतना बड़ा दावा? इतना बड़ा उनका दावा था। हमने इसके ऊपर फिर थोड़ी सी खोज लगाई तो देखा कि आज भी बाकायदा मुजफ्फरगढ़ में भी ऐसा है, चौक कुरैशी में भी ऐसा है और मुल्तान में भी ये धड़ल्ले से काम जारी है। आज भी उन्होंने बड़े बड़े गेट लगा रखे हैं, गाड़ी आती है गेट के अंदर चली जाती है, वहाँ से उसको लोडिंग अनलोडिंग होती है जो मामला। और वह यहाँ पर भी ईरानी तेल लाया जाता है, उसमें से भी माल निकाला जाता है, उसमें भी रीमिक्सिंग की जाती है पेट्रोल के अंदर। वो वारदात वो तरीक़ाकार अब भी जारी है। तो सिंधु साहब आपका तो दावा था कि जी मुल्तान में कोई काम ही नहीं हो रहा और ना कोई एजेंसियाँ सिलेंडर भेज रही हैं और ना ही पेट्रोल के कोई मामला ऐसे हो रहे हैं, ना ही जाली पंप जो है ना गली मोहल्लों में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट लगाकर। यूनिट भी लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो बातें थी कि जी मैंने बुरे वाला से आके आरब वाला से आकर दीगर शहरों से आकर जब मैंने मुल्तान में अपना होम स्टेशन पे काम शुरू किया तो ये सारी मैंने पकड़ धकड़ शुरू की। ठीक है, की होगी, कुछ बेहतरी नज़र भी आ रही है, लेकिन वो नहीं है जितना आपके दावे हैं। तो इसमें अभी ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर इन लोगों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी जानिब रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन का स्कैंडल आने के बाद एंटी करप्शन मुल्तान एस्टेब्लिशमेंट ने ऑनलाइन रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करने के लिए अपील कर दी है, ये दरख्वास्त कर दी है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आपने किया कि इसमें ये वजह थी कि ये किसी तरीके से मज़ीद माल बटोरा जा सके। वो इस तरीके से कि इमरान रशीद नामी शख्स सब रजिस्ट्रार को कमिश्नर साहब ने पकड़ा। बिल्कुल। पकड़ने के बाद उन जितने उनके करिंदे थे उनको भी ऊपर FIR होगी थाना चैलियक में। जब FIR थाना चैलियक में हो गई, मजीद तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिल्कुल। अब मुझे पूछे कि इससे पहले एंटी करप्शन में केस ट्रांसफ़र किए गए और उसके ऊपर जो तहकीक हो रही है, मिसाल PHA के मामला को ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसामा का केस कहाँ तक पहुँचा, इतनी बड़ी तहकीक, करोड़ मुल्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल, नामी ग्रामी, करोड़ों रुपए की करप्शन, क्या हुआ कुछ इसमें तो अब करोड़ों की नहीं है ना अभी। तो ये मुझे बताएं उनकी कहाँ तक मामला पहुँचे, कितने लोग गिरफ्तार। उसामा साहब तो बाहर दंदराते फिर रहे हैं, वो सारे लोग तो अभी भी पूछते हैं कि जी क्या हुआ, हमारा क्या बना। FIR हो गई, FIR होने के बाद उसकी किस चीज़ की इंतज़ार किया जा रहा है, क्या उनके भागने का इंतज़ार किया जा रहा है या उनको कोई और मामला आते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामला कुछ ख़राब है। इसी तरीके से इन्होंने कहा जी अब क्योंकि इनको पता चला कि जो टैक्स की मद में मुख्तलिफ चीज़ें कमों पेश आई गई, अब इनकी ख्वाहिश है कि वो उस तक हमारी रसाई हो जाए ताकि मज़ीद खोला जाए, उसको डटोला जाए और उसमें जितने लोग हैं उनसे पैसा मड्डी इकट्ठी की जाए। भाई जितने लोगों ने जितनी करप्शन की पहले इनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। इमरान रशीद साहब का माफिया का जो ये आपने जिनके ऊपर FIR होगी, जो सरगना जो पकड़े गए, जो मौके पे रजिस्ट्रियाँ कर रहे थे, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऊपर क्या कदगन लगाई आपने। वो तो जमानतें करवा के बाहर आ गए। जैसे मुनव्वर फार्मा का बंदा बाहर आ गया, मुनव्वर कुरैशी, FIR होगी करोड़ों रुपए की अद्वियात की, फिर वो बाहर आ गए। तो आपकी क्या मामला है, आपके केस इतने कमज़ोर होते हैं कि बंदा जमानत पे बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने कहा कि हमें बशारत नबी साहब ने ख़त लिखा है कि जी हमें इस तक रसाई दी जाए। रसाई अगर इनको मिल भी जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। बशारत नबी साहब खुद बेचारे बीमार शुमार रहते हैं, ठीक है ना, जो उठने बैठने से कासर हैं, ठीक है ना, और वो खुद ऐसी सीट पर बैठे हैं जहाँ पर उनका बैठना बनता नहीं है, क्योंकि वो 19वीं सीट पर बैठे, ग्रेड में बैठे हैं, 17वें ग्रेड के अंदर DSP वो हैं, ठीक है ना।
اشیر بات کی وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کسی کے ساتھ کارروائی کی نہیں, وہ صرف اور صرف وقت پاس کر رہے ہیں اور اپنی مال منڈی کٹھے. ان کے جتنی ٹیم ہے وہ مجھے بتائیں ان کی کیا کرگی 2025 میں رہی. ایک سال میں انہوں نے کیا لوگوں کو FIR دی, کتنے لوگ جیل کی سوراخوں میں, کتنے لوگوں کو سزائیں سخت ملی, سبھی تو ضمانتوں پہ باہر آئے ہوئے ہیں. تو اب رہ گیا یہ رجسٹری اسکینڈل بھی, یہ بھی آنے والے دنوں میں لوگ دندناتے پھرتے. اچھا سر, یہاں پہ اینٹی کرپشن کے ترجمان کا یہاں پہ شکوہ بھی ہے کہ کمشنر صاحب نے اگر چھاپا مارنا تھا تو ہمیں ساتھ لے جاتے, ہمیں موقع پہ پکڑواتے. کمشنر صاحب اکیلے گئے ہیں تو اس میں ہماری وہ کچھ نہیں, اور درخواست بھی انہوں نے چہل ایک میں دے دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمشنر جو ہے جس کے پاس اتنے DC نیچے کام کر رہے ہیں وہ پوچھ کے جائے ایک اینٹی کرپشن والوں سے کہ جناب میں نے جانا ہے. یا مثال کے طور پر مریم نواز آتی ہے ملتان میں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کتنے لوگ کتنی بار افسران کو معطل کیا. اب وہ پہلے ان کے متعلقہ سیکٹری ساتھ لائیں کہ جی میں نے معطل کرنا ہے, مثال MS کو معطل کرنا ہے, میں نے فلاں تحصیلدار کو معطل. ایسا نہیں ہوتا, کمشنر ہے وہ, ان کو سینس ہی نہیں اتنی بے وقوفوں کو کہ آپ اپنے کام کریں. کمشنر صاحب نے موقع پہ اچانک چھاپا مارنا نا, اگر ان کو بتا دیا جاتا تو یہ پکڑے بھی نہ جاتے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. یہ لوگوں کو پہلے خبر ہو جاتی ہے, ان لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قدغن آنے والی ہے, ہمارے لیے چھاپا پڑنے والا ہے, تو یہ موصوف جو ہے اپنی قبلہ سیدھا کر لیتے ہیں. تو یہ تو اچانک سرپرائز وزٹ تھا ان کا, تو سرپرائز وزٹ کو ان کو بتا کے جایا جائے اینٹی کرپشن کو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہمیں بغیر بتائی انہوں نے کمشنر صاحب نے کام کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کمشنر صاحب کو چاہیے آئندہ جب بھی کوئی کس قسم کی ایکٹیویٹی کریں تو اینٹی کرپشن میں کو ضرور درخواست کریں, ان کو ٹیلی فون پہ آگاہ کریں, ان کے ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ ملتان کو اینٹی کرپشن بشارت نبی صاحب کو کہ جی میں نے فلاں جگہ وزٹ کرنا ہے سرپرائز, اور آپ مجھے بندے دیں تاکہ وہ جو ان کا وزٹ ہے دیکھتے ہیں پھر کتنا کامیاب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ فضول ہے, اس قسم کی حماقت ہے. اور جو ان کا PRO ہے نا اینٹی کرپشن کا, وہ تو خوب ایک فیمی ٹائپ کا بندہ ہے, وہ اس کو انہوں نے PRO رکھا ہوا ہے جو بھنگ پی کے پڑا رہتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کوئی آئے ہوئے صحافیوں کو پانی پوچھنا ہے, چائے پوچھنی ہے, بٹھانا ہے, اٹھانا ہے, کیا معلومات دینی ہے کیا نہیں. اس سے تو یہ پوچھا جائے, وہ تو یہ باتیں کرتا ہمیشہ نظر آیا. جب بھی میری 2-4 ملاقاتیں, جی حکومت کام نہیں صحیح کر رہی, عمران خان فلانا, ابھی تجھے سیاست کے لیے یہاں بٹھایا گیا ہے, سیاست کرنی گھر جا کے کر. کمرے میں اس کو تالے لگے ہوتے ہیں, وہ موصوف پہلے آتے نہیں, آتے ہیں تو تالا ہیٹر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, ہیٹر سیک رہے ہیں. تو اس قسم کا جو PRO ہوگا اور وہ ترجمان ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ان کا. ایسا ہی ہے. دوسری جانب عمرہ زائرین کو لوٹنے والا مافیا جس میں ملک اسد بھی ایک ہے, اب تک سینکڑوں زائرین کو بھکاری بنا کے سعودی عرب روانہ کر چکا ہے. اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی اب تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے ویزا اسکینڈل کے بارے میں مختلف پروگرامز کیے, ٹھیک ہے جی, اور ٹائم پے والوں کا ہم نے ایک اسکینڈل کیا, پھر اس کے بعد ہمیں اور لوگ سامنے آ گئے, ملک سجاد کا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا. پھر ہمیں حال ہی میں پتہ چلا, ہمارے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے ساتھ 70 لاکھ روپے کا فراڈ کیا, اور ہمارے پاس 80-85 ویزے ہم نے ان سے لیے, اور یہ رقمیں ہم نے ان کو دی, اور ان سے ہم نے معاملات طے کیے, لیکن انہوں نے ہمارے بندے ہمیں نہیں جا سکے. اور اس کی زندہ جاوید یہ 3 خواتین گئی, ان کے ساتھ بھی انہوں نے فراڈ کیا. جب ہم نے ملک اسد صاحب سے ٹیلی فون رابطہ کیا اور انہیں ہم نے کہا کہ آپ کا موقف جاننا ہے, آپ تشریف لائیں, انہوں نے کہا جی میں تو آتا ہوں, لیکن بارہا یقین دہانیوں کے بعد یہ موصوف نہیں آئے. پھر بعد میں جب ہمیں اس کا پتہ چلا کہ موصوف جو ہے ان کا طریقہ واردات کیا ہے, یہ فراڈ کیسے کرتے ہیں, لوگوں کو 3 ماہ کے لیے ویزا کیسے دیتے ہیں, ان کو پار لے کے جاتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے بعد خود بھی ساتھ اپنی ٹیم لے کے جاتے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں عمرے سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ملک اسد صاحب کے بارے میں ہمیں بے شمار حقائق ہمارے سامنے آئے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے پھر بھی رابطہ کرنے کی کہ آپ کا موقف سامنے آ جائے, آپ دیکھیں. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ویزے کے اندر ہمارے ساتھ فراڈ کیا, وہ دیکھیں نا, زائرین نے جانا تھا, عمرہ کرنا تھا, اللہ کے گھر جانا تھا, اپنے گناہ بخشوانے تھے, وہ سارے کے سارے کام ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے, ٹھیک ہے نا. یہ فراڈ بازی میں, دھوکہ دہی میں, وہاں ہوٹل نہیں ہوتے, ہوٹل اگر دیتے ہیں تو انتہائی دور دے دیتے ہیں جہاں سے وہ آنے والے زائرین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیسے یہ لیتے سعودی ایئر لائن کے, شو کرواتے ہیں سعودی ایئر لائن پہ بھیجیں گے, تو جب کہ پھر جب جانا ہوتا ہے تو پھر وایا ایسی ایئر لائن کا انتخاب کرتے ہیں جو انتہائی چیپ قسم کی ان کی سروسز ہیں, اور براستہ ان کو دبئی بھیج دیتے ہیں. 6 گھنٹے وہ بیچارے دبئی ایئرپورٹ پہ عمان پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اس قسم کی وارداتوں میں یہ ملوث ہیں. تو انشاءاللہ ان سے رابطے میں ہیں, اور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی ان کا موقف بھی آ جائے. اور وہ جو ظاہرین ہیں, جو متاثرین ہیں, انہوں نے آج بھی ہم سے رابطہ کیا کہ ہم آنے والے دنوں میں 1-2 دن میں ہم آئیں گے سارے لوگ, اور ہم MDA چوک پہ احتجاج بھی کریں گے, ڈائریکٹر FIA کے باہر دفتر کے باہر بھی احتجاج کریں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو پیسے ہیں, ہماری رقم ہے, وہ ہمیں واپس دلوائی جائے. صحیح ہو گیا. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں ملتان میں محکمہ زراعت اور پیسٹ کنٹرول کوالٹی کے جو آفیسران ہیں, 2025 میں کچھ خاص کارکردگی ان کے سامنے نہیں آئی, کیا وجہ رہی؟ جی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے زرعی ادویات کے سیمپلز کو پکڑنا ہوتا ہے, اور اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سی میڈیسن صحیح ہے
اور اس میں ملاوٹ یا اس کی مقدار یا اس کی کوالٹی کیسی ہے. اب 2025 کو اگر ہم نے دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں ملتان میں, کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے زرعی ادویات کے حوالے سے, کاشتکاروں کو سروسز دے رہا ہے کھاد کے معاملے میں, دیگر معاملات میں, لیکن کچھ بھی نہیں. اب 2025 میں انہوں نے چھوٹے موٹے لوگوں کے اوپر پرچے دیے, 20-25 جو لوگوں کو دیے, کتنی ایف آئی آر تھی, کتنے مگر مچھ ویسے بچی پھر رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی, ان کے سیمپل بھی نہیں لیے گئے, ان مگر مچھوں کے تو سیمپل بھی نہیں لیے گئے کہ یہ. تو اس طریقے سے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ بٹور رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, کاروں پہ جھوٹے کھا رہے ہیں, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لمبی چوڑی ان لوگوں نے, بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ باقاعدہ ان کے پارٹیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, ان کمپنیوں کے جو فنکشنز ہوتے ہیں یا وہاں یہ مہمان بلائے جاتے ہیں. جب آپ مہمان جائیں گے بطور مہمان تو پھر کیا کارروائی کریں گے؟ تو کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے مختلف بڑی کمپنیوں کے چلان کیے ہیں. انشاءاللہ کل پرسوں ہم ان سے پوچھیں گے, اور کتنی کھاد لوگوں جو بنا رہے ہیں فرٹیلائزر ہے ان کو کتنے لوگوں کو پکڑا. ملتان میں جو اس وقت مافیا ہے جو سونا یوریا کی 2 نمبر کھاد بناتا ہے, دیگر کھادیں بنا رہے ہیں, اور وہ مافیا جو ہے نا ان کو کوئی انڈسٹری اسٹیٹ میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. کیوں کہ وہ بے شتر ان کو پیسہ دیتے ہیں, متعلقہ تھانے کو بھی دیتے ہیں, اور وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے کاشتکار کو اس کا نقصان ہو رہا ہے, فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں, غریب لوٹ رہا ہے, اور یہ مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو انشاءاللہ کل سیکٹری صاحب سے بھی سوال کریں گے, انشاءاللہ ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ سر ان مافیا کا کب قلعہ کما ہوگا, یہ کب پکڑے جائیں گے, کیفرے کردار تک کب پہنچیں گے, اور یہ جو بڑا مافیا ہمارے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے نیچے بڑی بڑی مرسڈیزیں اور فارچونر پہ گھومتے ہیں, ان کو کب ہاتھ ڈالیں گے آپ لوگ؟ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں ہمیں. چلیں انشاءاللہ. یزدانی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے ویو سے آگاہ کیا. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی ٹاپ سٹوری. کل ملاقات کریں گے آپ سے, اور کل کے جو اہم دن کے معاملات ہوں گے اور جو خبریں ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.